السلام علیکم دوستو، کیا کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ ملک الموت کا نام سنا ہو اور جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی ہو؟ دوستو، یہ ایک قدرتی امر ہے کہ جب بھی ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کا نام انسان سنتا ہے تو جسم میں ایک بار کپ کپی سی آ جاتی ہے۔ ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی وہ فرشتے ہیں جو انسان کی روح کو قبض فرمائیں گے۔ تمام ذی روح چیزوں کی روح قبض کرنے کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کے ذمے لگائی ہے۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ ڈیوٹی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں دی گئی؟ تو یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، اور اس کے علاوہ بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام کے بارے میں دلچسپ حقائق آپ کو بتاؤں گی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسی طاقت و قدرت عطا فرما رکھی ہے، اور آپ ایک ہی وقت میں سینکڑوں ہزاروں روحیں کیسے قبض فرما لیتے ہیں؟ کیا حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا یا نہیں؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا آپ کو کبھی کسی کی روح قبض فرماتے ہوئے افسوس ہوا ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملے گا، تو ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر پورا ضرور دیکھیں، اور اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز ان فیوچر میں دیکھنے کے لیے میرے چینل زرین سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہمارا رابطہ بنا رہے اور مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے اور آپ سے میری کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ روح کو قبض کرنے کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی کو کیوں دی؟ تو اس حوالے سے یہ روایت مشہور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لاؤ، تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کی بلندی سے فوراً زمین پر آئے کہ اب زمین سے مشت خاک لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل، خدا کے لیے مجھ سے خاک مت لے کہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت گناہگار ہوگی۔ میں مسکین خاک سا ہوں، مجھ میں خدا کی طاقت اور تحمل نہیں رکھتی۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاک لیے بغیر ہی واپس آ گئے۔ اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے بھی یہ کام سر انجام دیا، لیکن ان سے بھی نہ ہو سکا۔ پھر اللہ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کو بھی زمین نے منع کیا، منت سماجت کی، لیکن حضرت عزرائیل علیہ السلام نہ مانے اور کہا جس خدا کی تم مجھے قسم دے رہی ہو میں اسی کے حکم سے آیا ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں مٹی لے کر ہی جاؤں گا۔ بس حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی بھر خاک سرزمین سے لے لی اور لے کر عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی، اے خداوند، تو دانا و بینا ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزرائیل علیہ السلام، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھ ہی کو مقرر کروں گا۔ تب حضرت عزرائیل علیہ السلام نے معذرت کی اور عرض کی، یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، اے عزرائیل، تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات ہوں، ہر ایک موت کا سبب گردانوں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا، تب دشمن تجھ کو نہ جانے گا، کسی کو درد میں مبتلا کروں گا، کسی کو پانی میں غرق کر دوں گا۔ تو دوستو، اس طرح حضرت عزرائیل علیہ السلام کو یہ ڈیوٹی ملی کہ وہ انسانوں کی روح قبض کر سکے۔ دوستو، اب آپ کو حضرت عزرائیل علیہ السلام کے بارے میں یہ بتاتی ہوں کہ ایک حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک خوبصورت نوجوان شخص داخل ہوا۔ آپ نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تجھے گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ اس نے کہا، گھر والے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک صاحب خانہ کو اس کا اختیار ہے، یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں مگر تم میں ان میں سے کوئی نشانی بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو ملک الموت نے
پیٹھ پھیر لی اور آپ نے دیکھا کہ ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگیں اور جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً تعوذ پڑھا اور کہا آپ اپنی شکل میں واپس آئیں۔ دوستو دوسری روایت میں ہے کہ جب اس نے پیٹھ پھیری تو وہ شکل نظر آئی جس سے وہ برے لوگوں کی روح کو قبض کرتا ہے۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابراہیم نے معلوم کیا اے ملک الموت آپ مجھے وہ شکل دکھائیں جو کفار میں نظر آتے ہیں، تو ملک الموت نے کہا یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ ملک الموت نے وہ صورت دکھانا شروع کی اور فرمایا آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ دیکھا تو سیاہ شخص کے سر میں آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور اس کی جسم سے بال کی بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہو گئی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ملک الموت اپنی شکل میں موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ذرا یہ بتائیں کہ مومن کی روح کس شکل میں قبض کرتے ہیں؟ تو کہا ذرا منہ پھیر لیجئے۔ آپ نے منہ پھیر کر دیکھا تو ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید اور جسم مہک رہا تھا۔ آپ نے منظر دیکھ کر کہا اگر مومن کو آپ کے دیدار کی دولت ہی نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ تو دوستو معلوم ہوا کہ اسرائیل کی شکل و صورت مومن کی روح قبض کرنے کے لیے اور ہوتی ہے اور مشرک اور کافر کی روح قبض کرنے کے لیے آپ کی شکل و صورت الگ ہوتی ہے اور بہت خوفناک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری روح آسانی سے قبض کی جائے اور اسرائیل کی وہ شکل و صورت دیکھنے کو ملے جو مومن کے لیے ہوتی ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی تو دوستو اب بات کرتی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ مارنے کے بارے میں۔ تو یاد رہے کہ حدیث پاک میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ کا ملک الموت کو تھپڑ مارنے کے حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی صورت میں بھیجا گیا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ وہ رب تعالیٰ کے پاس واپس گیا اور عرض کی اے اللہ تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ درست فرما دی اور فرمایا ان کے پاس دوبارہ جاؤ اور انہیں کہو کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھیں، انہیں ہر بال کے عوض جو ان کے ہاتھ کے نیچے آئے 1 سال زندگی ملے گی۔ اس ساری کارروائی کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب پھر کیا ہوگا؟ فرمایا موت۔ انہوں نے کہا پھر ابھی ہی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ مجھے ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے تک مقدس سرزمین کے قریب کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں راستے کے ایک جانب سرخ رنگ کے ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ دوستو ان حقائق کو سننے کے بعد ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے لیے بھیجا تھا نہ کہ موت کے لیے، اور فرشتہ انسانی شکل میں آیا اس لیے یہ معاملہ پیش آیا۔ دوستو یہ تھی کچھ روایات اور حکایات حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں۔ آخر میں آپ کو حضرت اسرائیل کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا ایمان افروز واقعہ سناتی چلوں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے ملک الموت کی طرف وحی بھیجی کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور انتہائی خوبصورت شکل اختیار کر کے حاضری دینا اور آپ کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی سے کام لینا۔ بس ملک الموت زمین پر اترے، آپ کے گھر کے دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے السلام علیکم، اے نبوت کے گھر والوں کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کو کہا کہ آدمی کو جواب دو، تو حضرت فاطمہ نے کہا اے اللہ کے بندے اللہ تجھ پر ہر قدم پر اجر عطا فرمائے، رسول اللہ کو اپنی جان کا خیال ہے۔ اس نے دوبارہ صدا دی تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کو جواب دینے کو کہا۔ حضرت فاطمہ نے کہا اے اللہ کے بندے اللہ تجھے ہر قدم پر اجر دے، رسول اللہ اپنے نفس میں مشغول ہیں۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس نے پھر صدا دی، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل کی آواز سن لی۔ فرمایا اے فاطمہ دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔
ہم نے اسے 2 بار جواب دیا تو اس نے تیسری بار صدا لگا دی، جس سے میری جان کانپنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو جانتی ہے دروازے پر کون ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرنے والی ہے، یہ عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھروں کو بے آباد اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ پھر فرمایا، اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، داخل ہو جاؤ۔ پس ملک الموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کیا صرف میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری جان قبض کرنے کے لیے؟ ملک الموت نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں دونوں کام کرنے آیا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر داخل نہ ہوں اور نہ ہی آپ کے اجازت کے بغیر آپ کی روح لوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤں۔ پیارے دوستو، یہ ہے شان ہمارے محبوب آقا دو جہاں کی کہ ان کے جسم سے روح قبض کرنا تو درکنار، ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر داخل ہونے کو بھی منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ دوستو، یہ ہے مقام محبوب کی اہمیت۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اور اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز ان فیوچر میں دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ زندگی رہی تو دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔